فخر زمان، خوشدل شاہ، سعود شکیل اور فہیم اشرف کی واپسی۔ فریقی سیریز اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ محمد رضوان قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم، کامران غلام، طیب طاہر، سلمان علی آغا بھی اسکواڈ میں شامل۔ عثمان خان، ابرار احمد، حارث رؤف، محمد حسنین، نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی بھی 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ۔ اندازہ ہے سائم ایوب کے لیے چیمپئنز ٹرافی نہ کھیلنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ سلیکٹر اسد شفیق کی پریس کانفرنس۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریبات کا شیڈیول تیار۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پنڈی سمیت ملک کے 3 اسٹیڈیم تیار۔ قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب 7 فروری کو ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت کا امکان۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی۔ صدر آصف زرداری مہمان خصوصی ہوں گے۔ بڑے ایونٹ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب حضوری باغ میں 16 فروری کو منعقد ہوگی۔ اہم ملکی شخصیات، کرکٹرز اور آئی سی سی آفیشل شرکت کریں گے۔ 7 فروری کو وزیراعظم شہباز شریف قذافی اسٹیڈیم، 11 فروری کو کراچی نیشنل اسٹیڈیم کا افتتاح صدر مملکت آصف علی زرداری کریں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے خوشخبری سنا دی۔ کہا، چیمپئنز ٹرافی ہم سب کے لیے اہم ایونٹ ہے۔ 7 فروری سے پہلے قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر دیا جائے گا۔ اسٹیڈیم مکمل ہونے پر بہت سارے لوگوں کے جواب ٹوٹے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں نئی کرسیوں کی تنصیب مکمل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، دن رات کام کرنے پر ورکرز کو شاباشی دی۔ چیئرمین پی سی بی کی ورکرز کو 8 فروری کو سہ فریقی سیریز کا میچ دیکھنے کی دعوت۔ محسن نقوی نے کہا، پوری ٹیم نے دن رات محنت سے کام کر کے نامکمل ٹاسک کو ممکن بنایا۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان کی عزت ہے، وطن کی عزت میں مزید اضافہ کریں گے۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ کہا، دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے نامانی مشاورت ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ ججز کی جانب سے صدر مملکت اور چیف جسٹس پاکستان کو خط کی کاپی بھجوا دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کاپی بھجوا دی گئی۔ گزشتہ روز ہمیں قائل کیا گیا کہ فوجی ٹرائل فیئر ٹرائل ہوتا ہے۔ 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس۔ فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد نے دلائل دیے۔ کہا، 16 دسمبر والے افراد دہشت گردانہ واقعات میں ملوث تھے، ان کے ٹرائل کے لیے ترمیم کرنا پڑی، جس کے بعد ملزمان کے ٹرائل ہوئے۔ دوران سماعت وکیل خواجہ احمد کا 9 مئی پر افواج پاکستان کے اعلامیہ کا بھی تذکرہ۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر احتجاج کے مقدمے میں 10 کارکنوں کی سزا معطل۔ عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پروسیکیوٹر کے مطابق ٹرائل کورٹ نے کیمروں اور دیگر شواہد کی بنیاد پر سزا سنائی۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کارکنوں کو 5 سال 10 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جیل رولز کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ تحریری فیصلے کے مطابق متعلقہ سہولیات بانی پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل جیل سہولیات فراہم کرنے سے مطمئن ہیں، لہٰذا مداخلت کی ضرورت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا جیل سہولیات پر اطمینان کا اظہار۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیاں، 10 خوارج کو واصل جہنم کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی ہلاک، ڈی آئی خان میں 4 خارجی مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ پاک بحریہ، پی ایم ایس اے اور اے این ایف کی مشترکہ کارروائی، غیر قانونی شراب کی اسمگلنگ ناکام، 240 ملین روپے مالیت کی غیر قانونی شراب ضبط۔
ترجمان PMSA کے مطابق مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن میں ٹیم نے غیر قانونی شراب لے جانے والے ایک بے وطن بحری جہاز کو کامیابی کے ساتھ روک لیا۔ ممنوعہ سامان پاکستان میں غیر قانونی طور پر استعمال کرنا تھا۔ ضبط شدہ شراب کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ANF کے حوالے کر دیا گیا۔ متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے خلاف یوم سیاہ پر صحافیوں کا ملک بھر میں احتجاج۔ نماز جمعہ کے بعد کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، سکھر، کندھ کوٹ اور جیکب آباد سمیت شہروں میں مختلف صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے، بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے اور ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا۔ متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ PFUJ کی جانب سے متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PFUJ نے جو تحریکیں چلائی ہیں وہ سب کامیاب ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے آج اس قانون کو مان لیا تو سب کیمروں کو تالے لگ جائیں گے۔ یہ حکمران سماج کو گونگا اور بہرا کرنا چاہتے ہیں۔ ارشد انصاری نے کہا پیکا کالا قانون اور حکومت کا اوچھا ہتھ کنڈا ہے۔ کالے قانون کو لاگو کریں گے تو حکومتیں گھر چلی جائیں گی۔ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پیکا ایکٹ سوشل میڈیا پروپیگنڈا روکنے کے لیے لایا گیا۔ پیکا ایکٹ نے جعلی خبروں کے حوالے سے قانون سازی کو بہتر سمجھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی وضاحت، کہا جعلی خبروں اور ہراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ایکٹ کے تحت رولز بنانا باقی ہے، مشاورت کی گنجائش ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کی شقوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس فاروق حیدر نے نماز دیے کہ پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ عدالت کا تمام فریقین کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا۔ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جس روز حکومت کی حمایت ختم ہوئی یہ گر جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیکا ایکٹ پر صحافیوں سے بات ہوئی، ان کی بات میں وزن ہے۔ متنازع ایکٹ پر صحافیوں کی تجاویز لینی چاہیے تھی۔ حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو قبول نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف نے وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیراعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انتظار کی بات نہیں، ڈائیلاگ کرنا بنیادی شرط ہے۔ رانا ثناءاللہ نے تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے ڈیڈ لائن دے دی، کہا وزیراعظم نے مذاکرات کی آفر کی ہے، آج رات 12 بجے تک آ جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے 4 سال کی حکومت میں مقدمات بناتے تھے، ہم ان سے بات کرتے تھے، ملک کی بہتری کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لانگ مارچ اور دھرنے پہلے کسی منزل تک لے کر گئے اور نہ آئندہ لے کر جائیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا PTI کو وزیراعظم کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ، کہتے ہیں PTI کی مذاکرات والی ٹرین تو چھوٹ چکی، اب اسے وزیراعظم کی تازہ پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ طلال چودھری نے کہا مذاکرات PTI کی فطرت میں ہی نہیں، مذاکرات میں سننا بھی پڑتا ہے اور انہیں سننے کی عادت نہیں۔ وزیر اعظم صاحب مذاکرات کی دعوت تلخ لہجے میں نہیں دی جاتی، دھمکیاں بھی دیں، انتشاری بھی کہیں اور پھر مذاکرات کی دعوت بھی دیں، ایسا نہیں چل سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں وفاقی حکومت بیک فٹ پر گئی، حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے، ہم آج مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جامعات میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بنانے کا ترمیمی بل سندھ اسمبلی میں منظور، اپوزیشن ارکان کا بل کے خلاف احتجاج، نعرے بازی، ایوان میں شور شرابہ، اسپیکر کی ڈائز کا گھیراؤ، بل کی کاپیاں ہوا میں اڑا دیں۔ وزیر پارلیمانی امور ضیاء النجار نے جامعات کے حوالے سے سندھ یونیورسٹی اینڈ انسٹیٹیوٹ ترمیمی بل پیش کیا۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید نے اپوزیشن کے شدید احتجاج کے دوران اجلاس پیر کی صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔
ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں بڑے اضافے کی منظوری، ہر رکن کو 5,19,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، 2,18,000 روپے ماہانہ پر برقرار رہیں گی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے آکسفورڈ یونین مکالمے میں فتح حاصل کر لی۔ احسن اقبال نے لبرل جمہوریت کی عالمی جنوب میں ناکامی کے خلاف مدلل موقف اپنایا۔ مکالمے میں 180 کے مقابلے میں 145 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ وزارت منصوبہ بندی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو کی مبارکباد دی، شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، نیا سال پاکستان اور چین کی دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا۔ چینی سفیر نے نیک تمناؤں پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور چین کی دوستی پوری دنیا میں مثال ہے۔ پاک چین دوستی ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا چین جا کر کبھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ چینی صدر کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ مثالی ہے۔ ہم پاک چین دوستی کے امین ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ دورے پر چین روانہ، چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات متوقع۔ دورہ چین میں ہاربن میں ہونے والے ونٹر ایشین گیمز کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ ہوں گے۔ لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس پروجیکٹ کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کی الیکٹرک بس میں سواری، ای بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈ، وائی فائی اور دیگر سہولیات بھی میسر۔ مریم نواز کا ہر بس اسٹینڈ پر سیف سٹی کیمرے نصب کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، ای ٹیکسی کی پنجاب میں اسمبلنگ کا جائزہ لینے کے لیے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کی ہدایت۔ ای وی بس پر روزانہ 17,000 مسافر سفر کر سکیں گے۔ کولم میں امن و امان کی کشیدہ صورتحال برقرار، اپر کولم کے علاقے بوشہرہ میں فائرنگ، اسسٹنٹ کمشنر سعید منان زخمی ہو گئے۔ سعید منان کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ اس سے قبل لوور کولم میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کورم امن معاہدہ جرگہ ختم ہو گیا۔ جرگے میں امن معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا، معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دونوں فریقین کی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جرگے کی اگلی بیٹھک کا اعلان مشاورت کے بعد ہوگا۔ کورم مسئلہ نفرت کا نتیجہ ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات بھلا دی ہیں۔ جرگہ تب کامیاب ہوگا جب ہم نفرتیں ختم کریں گے۔ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے، انسان کا قتل ناقابل معافی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تابش فاروقی کے راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں داخلے پر پابندی، توہین عدالت کا نوٹس جاری، 3 دن میں جواب دینے کی ہدایت۔ دونوں نوٹس اے ٹی سی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے جاری کیے۔ نوٹس میں کہا گیا، پی ٹی آئی وکیل کا طرز عمل نہ صرف عدالت کی توہین بلکہ پیشہ ورانہ بدتمیزی ہے۔ 3 دن میں جواب داخل نہ کرانے پر یہ تصور ہوگا آپ کے پاس دفاع میں کچھ موجود نہیں۔ ملتان میں بزرگ شہری پر تشدد کرنے والا ایس ایچ او معطل، ایس ایچ او کی بزرگ شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل۔ شہری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایس ایچ او نے موٹر سائیکل سے نیچے گرا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، کہا بزرگ شہری پر تشدد کا واقعہ افسوسناک ہے، پولیس کو کسی پر تشدد کا حق نہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کور کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی تنقید، کہتے ہیں سندھ حکومت کے ترجمان پیپلز پارٹی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کیا تعلیم اور صحت کا نظام بہتر ہو گیا؟ جو اپوزیشن تعریف کرے، سندھ کا ہر محکمہ بھتے لیتا ہے۔
ماضی کے عظیم بھتہ خوروں کے منہ سے پیپلز پارٹی پر بھتے کا الزام لگانا مزے کا خیز ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد نے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ایم کیو ایم والے مان لیں وہ بدحواسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ علی خورشیدی اچھی طرح جانتے ہیں خوف کا بت بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جماعت نے ختم کیا۔ سلمان مراد نے کہا کہ ایک دن میں کراچی میں 70 لوگوں کو قتل کرنے والوں کو کراچی کا امن ہضم نہیں ہو رہا۔ تاجروں سے بلاول بھٹو کی ملاقات سے ایم کیو ایم کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ قیادت میں اختلافات سامنے آ گئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے اہم کردار ادا کیا۔ کامران خان ٹھسوری کہتے ہیں پارٹی میں معمولی باتوں پر اختلافات جمہوریت کا حسن ہے۔ کراچی، سندھ اور ملک کے لیے تمام پارٹیز رہنما ایک ہیں۔ خالد مقبول کی قیادت میں تمام رہنما مل کر ایم کیو ایم کو مضبوط کریں گے۔ پنجاب میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز 3 فروری سے ہوگا۔ 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں مہم 9 فروری اور دیگر اضلاع میں 7 فروری تک جاری رہے گی۔ انسداد پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ زاہد اختر کہتے ہیں ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کا خطرہ برقرار ہے۔ مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 4 افراد واپس پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستانیوں کو اسپین اور اٹلی سے ڈی پورٹ کرا کے لایا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق تفتیشی افسر نے واپس آنے والوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ پاکستانیوں کے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ دوسری جانب انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایک اور ایجنٹ گرفتار۔ ملزم کی نشاندہی پر ملزم گرفتاریوں پر متوقع ہیں۔ ملزم نے ساتھیوں سے مل کر شہری سے 35 لاکھ روپے بٹورے۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو حادثہ۔ شالیمار ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ ریلوے افسران اور عملہ جائے وقوع پر امدادی کاموں میں مصروف۔ سی ای او ریلوے عامر علی بلوچ کا حادثے کی تحقیقات کا حکم۔ نوجوان کی محبت میں کراچی آئی امریکی خاتون اونیجا نے وطن واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے نیو یارک واپسی کا ٹکٹ دیا جائے، امریکی خاتون کا مطالبہ۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا میرے پاس اس وقت پیسوں کی کمی ہے، میں اپنے ملک میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ زبزان شیپا کا کہنا ہے خاتون کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، نوجوان لڑکے سے کہوں گا وہ آئے اور مسئلہ حل کیا جائے۔ امریکہ سے کراچی آئی خاتون کا بیٹا بھی سامنے آ گیا۔ ویڈیو بیان میں حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ کہا والدہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہے۔ میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا والدہ پاکستان میں ہے۔ ایک شخص اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھیں۔ 2 ہفتوں بعد واپس آنا تھا لیکن وہ نہیں آئیں۔ واپسی کے لیے منانے کی کوشش کی، ناکام رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1049 پوائنٹس کا اضافہ، 1,14,255 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند۔ 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,15,106 پوائنٹس ریکارڈ۔ مارکیٹ میں آج 54 کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا۔ ملک میں سونا مزید مہنگا، قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ قیمت 1500 روپے اضافے کے بعد 2,91,800 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 1,286 روپے اضافہ 2,50,171 روپے کا ہو گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی قیمت $14 اضافے سے $2,792 فی اونس ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 3 روپے 68 پیسے اضافہ۔ ایل پی جی کی فی کلو نئی قیمت 253 روپے 97 پیسے مقرر۔ اوگرا نے ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 43 روپے مہنگا، گھریلو سلنڈر کی قیمت 3,000 روپے تک جا پہنچی۔ 11 کلو کا گھریلو سلنڈر 2,996 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ اوگرا نے 1 فروری سے ایل پی جی کی قیمت کا تعین کر دیا۔
واشنگٹن ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کی ٹکر، 67 افراد ہلاک ہو گئے، بیشتر لاشیں دریا سے نکالی گئیں۔ طیارہ حادثے میں سوار پاکستانی خاتون بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ اسرا نامی خاتون کی 2.5 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ حادثہ 9/11 کے بعد بدترین فضائی سانحہ قرار۔ طیارے میں عملے سمیت 64 افراد اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی اہلکار سوار تھے۔ پینٹاگون نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا۔ رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں 2 کی جگہ 1 کنٹرولر سے کام لیے جانے کا انکشاف۔ حادثے کی چند وجوہات سامنے آ گئیں۔ مسافر طیارے کے پائلٹ کو آخری لمحے رن وے تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی، جس کے بعد جہاز نے رخ تبدیل کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق حادثے سے 30 سیکنڈ پہلے ہیلی کاپٹر کو ہدایت دی گئی کہ پہلے مسافر طیارے کو گزرنے دیا جائے۔ کوئی جواب نہ ملنے کے بعد زیر تربیت فوجی ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا۔ تباہ ہونے والے جہاز اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکس مل گئے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ، 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے جنین میں فلسطینی مزاحمت کاروں سے فائرنگ میں 1 فوجی ہلاک، 5 زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں بچی سمیت 19 فلسطینی بھی شامل۔ ہلاک فوجی کی شناخت کر لی گئی۔ زخمی 5 فوجیوں میں سے 1 کی حالت تشویشناک۔ دوسری جانب فلسطینی تنظیم حماس نے اپنے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد ضعیف اور دیگر اعلیٰ کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قابل آسٹریلوی ٹیم کو بڑا دھچکا، مچل مارش چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے۔ ریہیب کے دوران مچل مارش کی کمر میں تکلیف میں کمی نہ آ سکی۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق مچل مارش اب ٹورنامنٹ کا حصہ نہیں رہے۔ مچل مارش مزید آرام اور ریہیب میں حصہ لیں گے۔ ان کا متبادل جلد اعلان کیا جائے گا۔ اور ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، محکمہ موسمیات کی مری سمیت بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ بالائی پختونخوا، گلگت، کشمیر اور ملخہ پہاڑی علاقوں میں موسم سرد، مری، گلیات اور گردنواں میں بارش اور برف باری متوقع۔ شانگلہ، بونیر اور سوات میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی پیش گوئی۔